بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی دلجوئی فرماتے۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آپ غم زدہ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے، اس کے بعد 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اس کے بعد 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، اس کے بعد 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور غم زدہ نظر آنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا، مجھے پہلے درجے کے متعلق بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے جو لوگ گناہ کریں گے وہ جہنم کے پہلے درجے میں ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور حجرے سے مسجد نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آئے، دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے بھی سلام کیا لیکن ان کو بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے دروازے پر آئیں اور بولی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم فرما، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو
اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو گے ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم کرے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، پھر میں گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ قتادہ کہتے تھے جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور آلہ تیمم بنا دیا، لہٰذا میری امت سے جو شخص نماز کا وقت پائے نماز پڑھ لے، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ مجھے شفاعت کی گئی۔ پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔